بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستان عزیز، آج ہم آپ کو ایک تاریخی کردار مرزا محمد سراج الدولہ المعروف نواب سراج الدولہ کے متعلق بتانے والے ہیں۔ نواب سراج الدولہ بہار، بنگال، اڑیسہ کے آخری خود مختار حکمران تھے۔ آپ کے والد زین العابدین بہار کے حکمران تھے اور آپ کی والدہ امینہ بیگم بنگال کے نواب علی وردی خان کی بیٹی تھیں۔ نواب سراج الدولہ کی پرورش اپنے ننہال کے ہاں بنگال میں ہوئی۔ آپ جوانی میں ہی اپنے نانا علی وردی خان کے ساتھ مختلف معرکوں میں شریک ہوتے تھے۔ 1746 میں مہاراشٹر میں ہندوؤں کو شکست فاش دینے اور مختلف مقامات پر مرہٹوں کو شکست کی دھول چٹانے میں بھی نواب سراج الدولہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ 1752 کو نواب علی وردی خان آپ کے نانا نے آپ کو سرکاری طور پر اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ نواب سراج الدولہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور کٹر مذہبی آدمی تھے، مگر اپنے نانا کی طرح انگریزوں کی عیاری اور مکاری کو بخوبی سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انگریز ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ انگریزوں کو آخر دو ایسے کردار ملے جنہوں نے نواب سراج الدولہ کو ہی صرف شکست نہیں دی بلکہ پورے ہندوستان کو انگریزوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ ان میں سے ایک کردار تو نواب سراج الدولہ کے گھر سے ہی مل گیا، جو ان کی خالہ گھسیٹی بیگم تھی، جنہیں انگریزوں نے پیسے اور نوابی کے لالچ میں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اور دوسرا کردار نواب سراج الدولہ کے ایک سالار میر جعفر تھے، جن کو انگریزوں نے اپنے ساتھ ملا کر ان کو بھی نوابی کے خواب دکھانے شروع کر دیے تھے۔ دوستان عزیز، آج کی اس ویڈیو میں نواب سراج الدولہ کی غیرت و حمیت اور گھسیٹی بیگم اور سالار میر جعفر کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ایسی دینی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، بنگال برصغیر پاک و ہند کی آخری آزاد اور خود مختار ریاست تھی اور نواب سراج الدولہ آخری نواب تھے۔ بنگال پورے برصغیر کی سب سے خوشحال اور اپنے وقت کی پرامن ریاست سمجھی جاتی تھی۔ برصغیر پر انگریز کی باقاعدہ حکومت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر تھی تو وہ بنگال کی حکومت اور نواب سراج الدولہ تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی غداری کی وجہ سے ہوئی، ورنہ میدان میں کوئی قوم اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ دوستان عزیز، آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ نواب سراج الدولہ نے نہ صرف اپنی جان گنوائی بلکہ برصغیر کا آخری مضبوط قلعہ بھی انگریزوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھے تھے؟ نواب سراج الدولہ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی جس کی سزا پورے برصغیر پاک و ہند کو 180 سال تک بھگتنی پڑی تھی؟ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ سینکڑوں سال پہلے کوفہ کی سرزمین پر کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول کو اپنوں کی غداری کی وجہ سے اپنا خاندان ذبح کروانا پڑا تھا۔ حسین ابن علی جن محبین کے بلاوے پر کوفہ آئے تھے، وہی درہم و دینار کی خاطر آپ کے مخالف، آپ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے تھے۔ تاریخ میں اتنی بڑی مکاری اور اتنا بڑا دھوکہ آج تک نہیں ہوا تھا جو مکاری حسین ابن علی نواسۂ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ سینکڑوں خطوط لکھ کر بلانے والے سینکڑوں سپاہیوں کے ساتھ آل رسول پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوستان عزیز، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سقوط بنگال کا سقوط کربلا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، سقوط بنگال کا اصل محرک ایسا ہی بدفطرت اور مکروہ کردار تھا جو عرب کے انہی علاقوں سے ہجرت کر کے برصغیر آیا اور ترقی کرتے کرتے سالار کے عہدے پر جا پہنچا تھا۔ سراج الدولہ اگرچہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ یہاں کے مقامی تھے جنہوں نے چند نسلوں پہلے شیعہ مذہب اختیار کیا تھا۔ لیکن میر جعفر عرب کے انہی شیعہ خاندانوں سے تعلق رکھتا تھا جو پہلے بھی اپنی بدعہدی اور غداری سے آل رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ چکے تھے۔ سقوط بنگال میں انگریز کا ساتھ ایک تو سراج الدولہ کی خالہ گھسیٹی بیگم نے دیا تھا، لیکن اس سازش کو سراج الدولہ نے ناکام کر دیا اور اپنی خالہ کی تمام جائیداد ضبط کر لی اور ان کو ان کی غداری کی کڑی سزا دی تھی۔
نواب سراج الدولہ قومی غیرت و حمیت سے بھرے ہوئے حکمران اور نوجوان تھے۔ وہ اپنی ریاست کے خلاف سازش کرنے والے کسی بھی کردار کو، چاہے وہ اس کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، کسی طور معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن بدقسمتی سے نواب سراج الدولہ اپنے سالار میر جعفر کی منافقت اور غداری کو نہ سمجھ سکے اور ان پر اندھا اعتماد کرتے رہے۔ لیکن حرص و ہوس کے پجاری اور نسلی طور پر بدفطرت انسان میر جعفر نے اس اعتماد کو ہی نہ توڑا، بلکہ اس غداری سے پورے ہندوستان کو انگریزوں کے حوالے کر دیا، جس پر انگریزوں نے وہ لوٹ مار مچائی کہ خدا کی پناہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ غدار کو کبھی بھی عظمت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب نہیں ہوتی۔ میر جعفر کو کچھ دنوں تک تو مصنوعی کٹ پتلی نواب بنایا گیا، لیکن بعد ازاں معزول کر کے میر قاسم کو نواب بنا دیا گیا۔ لیکن جب میر قاسم بھی انگریزوں کو آنکھیں دکھانے لگے تو انگریزوں نے ایک بار پھر بدذات انسان میر جعفر کو نواب مقرر کر دیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ میر جعفر کی نوابی انگریزوں کے کتوں سے زیادہ نہ تھی، جو ان کی پھینکی ہوئی ہڈیوں پر پونچھ ہلاتا اور ٹکڑوں پر ہلہ شیری دکھاتا تھا۔ میر جعفر نے بے دردی سے نواب سراج الدولہ کے سارے خاندان کو اپنی رہائش گاہ کے پاس شہید کر دیا۔ دوستان عزیز، آج بھی اس قتل گاہ کو نمک حرام ڈیوڈی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، پھر پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا کہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ میر جعفر و صادق کا پوتا پاکستان کا گورنر جنرل بنا دیا گیا، جس کا نام تھا سکندر مرزا، اور پھر پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور بھی پاکستانیوں نے دیکھا، اور پھر پاکستانی تاریخ میں وزارت عظمیٰ ایک مذاق بن کر رہ گئی۔ کہتے ہیں کہ اسی موقع پر جواہر لال نہرو نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستانی وزیر اعظم بدلتے ہیں۔ دوستان عزیز، اسی سکندر مرزا نے وصیت کی کہ اسے مرنے کے بعد ایران میں دفنایا جائے۔ پہنچی وہیں کی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔